بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمع و تدوین قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے کا دوسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ عہد عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن پاک کو کس طرح جمع و تدوین کیا گیا، اور اس سے پہلے کے مراحل جو تھے وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی جمع و تدوین کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جاتا رہا۔ پھر عہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن کو کس طرح کتابی شکل میں لایا گیا۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد قرآن مجید کا وہ مصحف جو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں تحریر کیا گیا تھا وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب عمر فاروق کا وصال ہوتا ہے تو وہی مصحف حضرت حفصہ کو چلا جاتا ہے، اور حضرت حفصہ اس کو اپنے پاس رکھتی ہیں، محفوظ ہوتا ہے۔ تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پھیل چکا تھا۔ اسلام نے روم، ایران، شام، مصر، فلسطین تک کے علاقے فتح کر دیے گئے، اور اسلامی لشکر آذربائیجان اور آرمینیا کے سرحدوں کے اوپر پہنچ چکے تھے۔ اب عرب سے نکل کر اسلام کا پیغام عجم تک پہنچ گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت کوئی ایک مخصوص رسم الخط نہیں تھا، کوئی عرب کے اندر کوئی ایک مخصوص لہجہ نہیں تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ساتھ بڑے قبیلوں کے لہجوں پہ قرآن کو لکھنے اور پڑھنے کی اجازت دی، اور جو معروف لہجے تھے جن میں معنی کا فرق تو نہیں تھا، انداز بیاں اور تحریر کا فرق تھا، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ اور جو مصحف ابو بکر صدیق کے دور میں تیار کیا گیا اس میں بھی اس معاملے کو رکھا گیا کہ 7 لہجوں کے اندر وہ قرآن پڑھا اور لکھا جا سکے۔ لیکن جب جو ہی اسلام عرب سے نکل کر عجم کی طرف پھیلا تو مختلف واقعات پیش آنے شروع ہوئے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان، جو ایک بڑے جلیل القدر اور جید صحابی تھے۔ وہ آذربائیجان اور آرمینیا کے سرحد کے اوپر تھے، جہاد کے لیے گئے تو ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے، دیکھا کہ امام نے بڑے عجیب و غریب انداز کی قرأت کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے تو اسی لہجے میں قرآن کو پڑھا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ آج ہی اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا، مختلف لہجوں اور قرأتوں میں لوگ پڑھتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کا مفہوم بھی تبدیل کر لیا جائے گا۔ تو آپ نے وہیں سے گھوڑا لیا، سفر شروع کیا اور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی سے جا کے ملے، فرمایا یا امیر المومنین، میں ایک بڑے فتنے کو دیکھ رہا ہوں، ایک اتنا بڑا فتنہ منہ کھولے ہماری طرف آ رہا ہے کہ قرآن عجیب و غریب لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ کوئی مخلوق خدا پہ رحم فرمائیں اور قرآن کو جمع کریں اور ایک ہی لہجے پہ لائیں۔ تو حضرت عثمان نے اس وقت کی ضرورت کو محسوس کیا، ان جلیل القدر صحابہ سے مشورہ کیا جو آپ کی مجلس مشاورت میں شامل تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو مانا۔ تو پھر آپ نے دوبارہ ایک کمیٹی کی بنیاد رکھی، حضرت زید ابن ثابت، ابی ابن کعب کو ان کمیٹیوں میں شامل کیا، اور فرمایا یہ دونوں انصاری صحابی تھے، فرمایا زید ابن ثابت قرآن کو آپ جمع کریں اور اس کو ایک ہی لہجے میں کریں، اور سٹینڈرڈ لہجہ کون سا ہو؟ وہ قریش کا لہجہ ہے جس پہ قرآن کو اتارا گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ حتیٰ کہ انصاری صحابی ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت سے کہا جا رہا ہے کہ جب اختلاف پڑے تو انصار کے لہجے کو چھوڑ دینا، مدینے والوں کے لہجے کو چھوڑ دینا، قریش کے لہجے کو ماننا، اسی پہ قرآن کو جمع کرنا۔ تو پھر ایک نئے سرے سے ایک تحقیق کر کے مصحف سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جو تیار کیا گیا مصحف تھا اس کو لیا گیا، اور پھر اس کو قریش کے لہجے میں منتقل کیا گیا، پھر اس کو تحریر کیا گیا، اور اس کے مختلف روایات کے مطابق 7، 10 یا 14 اس کی کاپیاں تیار کر کے
مختلف اسلامی ممالک کو بھیج دی گئی۔ آج بھی مختلف ممالک کے اندر 4 سے زیادہ کاپیاں مصحف عثمانی کی موجود ہیں، اور آج بھی کوئی قرآن اس وقت تک اتھینٹک قرآن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مصحف عثمانی کے مطابق نہ ہو۔ اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب پڑا الجامع الناس فی القرآن، کہ وہ بندہ، وہ شخص جس نے امت کو قرآن پہ جمع کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سے نسخے منگوائے، ان کو بحق صدقار ضبط کر دیا تاکہ آنے والے دور میں کوئی مسائل پیدا نہ ہوں۔ تو اس وقت جو مصحف لکھا گیا اس میں اعراب لگے ہوئے نہیں تھے، ان کے اندر نقطے نہیں تھے، ان کے اندر پاروں کے نشان نہیں تھے، ان کے اندر رکوع نہیں تھے، کیونکہ عربوں کے اندر وہ نازل کیا گیا تھا اور عربوں کے لہجے میں لکھا گیا تھا۔ تو بعد میں سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں نقطے لگوائے گئے، کہا گیا کہ قرآن کے اوپر نقطے لگائے جائیں، الفاظ میں اوپر نیچے جو نقطے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ پھر بنو امیہ کے دور میں ہی قرآن کے اندر اعراب لگائے گئے تاکہ عجموں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ پھر پہلے 7 منازل مقرر کی گئیں کہ 7 دن میں لوگ قرآن کو پڑھ لیں آسانی کے ساتھ، اور جب لوگوں کے اندر تصال سستی پیدا ہوئی تو اس کو 30 سپاروں میں تقسیم یا پاروں میں تقسیم کر دیا گیا، یا کہ مہینے کے اندر کوئی قرآن پڑھ سکے تو وہ اس طرح پڑھے۔ پھر رکوع میں تقسیم کر دیا گیا، تراویح میں پڑھنے کے لیے 540 رکوع بنا دیے گئے، تاکہ اگر پہلی رکعت پہلی رمضان سے لے کے 27 رمضان تک آپ قرآن پاک ختم کر سکیں۔ یہ وہ ارتقاء تھا، یہ وہ مرحلے تھے جس میں قرآن کو جمع کیا گیا، کتابی شکل میں لایا گیا، تحریری شکل میں لایا گیا، پھر مصحف عثمانی کی بنیاد رکھی گئی، مصحف عثمانی تیار کیا گیا، اور اس کے بعد نقطے ڈالے گئے، پھر اعراب کا مرحلہ آیا، پھر پاروں سپاروں کے مراحل آئے۔ تو یہ وہ عظمتوں اور رفتوں والی کتاب ہے کہ جس کا حفاظت کا وعدہ تو رب نے بھی کیا، لیکن ان صحابہ نے جن کے لیے اس کو نازل کیا گیا، انہوں نے بھی اپنی کوشش، اپنی سٹرگل اور اپنی جدوجہد کے ساتھ اس کے تحفظ کے لیے ہر وہ کام کیا جو انسانی عقل کے ساتھ، انسانی دسترس کے اندر موجود تھا، جو ایک انسان کر سکتا تھا، انہوں نے وہ کیا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا پروگرام میرا تدوین قرآن اور جمع قرآن کے سلسلے کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوا ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور اسلام کے بارے میں ہم بنیادی نالج اور بنیادی جو معلومات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اسی پہ میں اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ۔